ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے اوور کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ارمان نے الجھتے پوچھا۔ مان بھائی، مطلب کہ آپ ہیں تھوڑے سے سنجیدہ سڑو قسم کے۔ جو آپ کی بیگم ہوں گی ان کو تھوڑا فنی سا، شرارتی سا ہونا چاہیے، جو میری طرح سب کی ناک میں دم کر کے رکھے۔ دریا نے اپنی سوچ بیان کی تو ارمان کھل کے ہنس دیا۔ تبھی ان کا آرڈر بھی آ گیا۔ سحر اور دریا تو فوراً سے شروع ہو گئیں، جیسے ابھی کوئی چھین لے گا ان سے یہ اچھا نہیں ہے۔ میں کہاں سے سڑو ہوں؟ تم دونوں کو ساتھ اچھا خاصا رہتا ہوں، خواہ مخواہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہوں۔ اور رہی بات میری بیگم کی، تو آپ دونوں ذرا یہ باتیں اپنی چھوٹی ماں سے کہہ دیں کہ ڈھونڈ لیں گی میری بیگم آپ دونوں کی پسند کی۔ پہلی بات ذرا خفگی سے کہی، پھر مسکرا کے کہتا خود بھی کھانے لگا۔ اس کی باتیں سن کے دونوں فرمانبرداری سے سر ہلایا کہ آج ہی جا کے چھوٹی ماں سے بھابھی کی فرمائش کرنی ہے۔ سحر اور یہ دونوں اسکول ٹائم کی فرینڈز تھی۔ پوری فیملی ان کی دوستی کو خوب جانتی تھی، کیسے وہ دونوں ایک دوسرے پہ جان چھڑکتی تھیں۔ ارمان اور سالار دونوں سے سحر کو اپنی بہن مانتے تھے اور وہ اکثر ان کے گھر بھی آیا جایا کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد ارمان نے ان دونوں کو گھر چھوڑا اور پھر آفس چلا گیا۔ شام کو دریا نے اپنے بابا کو سب بتایا۔ وہ ارمان بھائی کی دلہن ڈھونڈنا چاہتی ہے، تو وہ اس کے بچپنے پہ ہنس دیے۔ پھر سارے دن کی روداد سنا کے روم میں آئی، فریش ہو کے وضو کیا، کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہمیشہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی پہ بنی شیلف پہ بیٹھ گئی اور آسمان کو تکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آج آپ کو بہت مس کیا۔ آپ سے آج بات نہیں ہو پائی، نہ کہیں آپ ناراض تو نہیں؟ اس نے پریشانی سے کہا کہ کہیں واقعی اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے بغیر کسی غرض کے محبت کرتے ہیں نا؟ میرے سب سے اچھے دوست بھی ہیں۔ خود ہی سوال کرتی، خود ہی جواب دے رہی تھی۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی۔ وہ رات میں کھڑکی کے پاس بیٹھے روز اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ سوال کر کے دل میں جواب آئے، وہی اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اللہ سے ہم کلام ہے۔ اللہ ہی ہے تو جو ہمارے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے، اچھی بھی بری بھی ہمیں آزمانے کے لیے، اور جو اس کے دل میں بات آتی تھی وہ جواب سمجھایا کرتی تھی۔ اچھا میں سونے لگی ہوں، آپ مجھے صبح نماز کے لیے اٹھا دینا۔ اپنے بستر پر بیٹھی اس نے دل میں کہا اور آنکھیں پوند لیں۔ صبح وعدے کے مطابق اذان کی آواز پہ ہی اٹھ گئی تو خوشی سے بستر سے نکلی اور فریش ہونے چلی گئی۔ شکریہ اللہ تعالیٰ کہہ کے نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کی اس خیال سے دوبارہ سونے کی کچھ ہی دیر گزرے کے بعد میں نازیہ بیگم ہمیشہ اس کے سر پہ کھڑی ہو جاتی اور اس کے وجود کو اس کے سونے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی بھی تھوڑی دیر گزری کہ نازیہ بیگم نے آوازیں لگانا شروع کر دی، دریا اٹھ رہی ہو یا میں دوں ایک؟ جب وہ مسلسل آواز سے بھی نہ اٹھی تو امی نے ایک رکھ کے دی کمر پہ، مار کے پوچھ رہی ہیں کیا دوں؟ کہ ایک کیسا انصاف ہے؟ میں دریا نے دہائی دیتے کمبل سے منہ نکال کے کہا تو امی نے آنکھیں دکھائیں۔ اٹھو، اب بھائی بلا رہے ہیں تمہارا، نیچے ناشتہ دو اس کو۔ اس کا کمبل سمیٹے مصروف سی گویا ہوتی تو دریا اپنے سر پہ ہاتھ مارتی نیچے کو بھاگ گیا۔ جمعے کا دن تھا، سب مرد گھر پہ ہوتے تھے اور سالار کی فرمائش پہ جمعے کو دریا ناشتہ بنا کے دیتی تھی اپنے بابا اور اپنے بھائی کو، اور یہ بات بھول گئی تھی۔ سوری ینگ مین، میں ابھی لائی۔ اپنے بابا کو ٹیبل پر ناشتے کے لیے انتظار کرتے دیکھ کے دریا نے سر کھچا کر کچن میں بھاگی، پیچھے وہ مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر میں پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ چائے کا ناشتہ پیش کیا۔ دریا کو کھانا بنانا نہیں آتا سوائے پراٹھے اور آملیٹ کے، وہ بھی سالار کی ضد پہ ہی سیکھا تھا۔ چائے بھی امی نے ہی بنائی تھی۔ سب ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ فرخندہ چچی آ گئیں۔ کیسی ہیں آپ چچی؟ سالار نے مسکرا کے پوچھا تو اپنا حال احوال بتانے لگیں۔ بھابھی، وہ دراصل میں نے مارکیٹ جانا تھا، عشاء کے کچھ اسکول کے لیے ضروری سامان لانا تھا، وہ تو صبح ٹیوشن کے لیے نکل گئی ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ دریا کو ساتھ لے جاؤں۔ چچی نے اپنی بات کہنا شروع کی اور ایک نظر دریا کو دیکھا جو اپنے بھائی اور بابا کے پاس بیٹھی چچی سے بالکل بے نیاز سے باتیں کر رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، لے جاؤ، اکیلی جاؤ گی کیا دونوں؟ نازیہ بیگم نے ٹیبل سے چیزیں سمیٹتے کہا۔ نہیں، ہدا بھی جا رہی ہے، اس کو بھی کہہ آئی ہوں، دونوں ساتھ چلیں، میرے خود بھی جو لینا ہو لے لیں۔ ہدا کا نام لینے پر دریا سمیت سالار کا دھیان بھیتر کو ہوا۔ چچی ہدا بھی جا رہی ہے؟ دریا نے چچی کے پاس بیٹھے پوچھا۔ ہاں وہ بھی جا رہی ہے، تم دونوں نے بھی کچھ لینا ہو تو لے لینا، چلو تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں نکلتے ہیں۔ چچی نے اٹھتے کہا تو دریا جی اچھا کہہ کے اوپر کمرے کی طرف گئی۔ دریا پنک لانگ فراک میں نے حجاب کو صحیح سے لپیٹ کے چچی فرخندہ کے گھر گئی اور وہاں لاؤنج میں بیٹھ کے ہدا کے انتظار کرنے لگی۔ جب حامد اندر داخل ہوا اور دریا کو وہاں بیٹھ دیکھ چونک گیا، کیونکہ اس ٹائم وہ اکثر آ جایا کرتا لیکن کبھی دریا کو اس طرح صبح کے وقت یہاں نہیں دیکھا تھا۔ کیسے ہیں آپ حامد بھائی؟ دریا نے مسکرا کے پوچھا تو محض وہ سر ہلا گیا۔